چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کریں نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، یعنی اہل محبت کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، حضور کی عنایت پر، حضور کے احسانات پر۔ کیا خوب بات بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیات ترجمے کے ساتھ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو۔ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، اور کہو کہ میں ایمان لایا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم، اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں، اللہ ہمارا تمہارا سب کا رب ہے۔ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا کیا، لا حجة بيننا وبينكم، کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں۔ الله يجمع بيننا وإليه المصير، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد۔ اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو۔ وما يدريك لعل الساعة قريب، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، اور جنہیں اس پر ایمان ہے
وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ سنتے ہو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی دیتا ہے، وهو القوی العزیز۔ اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گمراہیوں سے بچائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالی ہمارا مقدر بنائے، آمین۔ ایک لفظ ہے محنت، ہارڈ ورکنگ، اس کو کامیابی کی سیڑھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کو یوزفل بنا دیتی ہے۔ محنتی آدمی کی قدر ہوتی ہے، محنت کے ساتھ لوگ جو اپنا کام کرتے ہیں اور ان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ محنت ہمیں کرنی ہے، اپنی زندگی میں اس کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے، اور پھر جب بندہ محنت سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پھر نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ مزید بھی انشاءاللہ اس پر باتیں کریں گے، ابھی ہم کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، آقا بولا لو پھر
کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جو فی امان اللہ مدینے جانے والوں جو فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کے گنا جیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کے گنا جیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں پیام شوق لیتے جو میرا قافلے والوں پیام شوق لیتے جو میرا قافلے والوں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں نہ گو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو نہ گو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جنوں دل سے گئے پیارا پیارا مدینہ اس لیے آتا جنوں دل سے گئے پیارا
مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ یا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں ذوق والی اور شوق والی حاضری عطا فرمائے، اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وسیم بھائی، 2023 کا یہ سن تھا، جی ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی جب آپ کا ساتھ بھی میسر تھا الحمدللہ، ایسا ہی ہے، اور حج کا سفر تھا۔ حج کا سفر۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور 2022 میں دسمبر، یہ دسمبر میں جی ہاں، مدینے کا سفر تھا، مدینہ کا، ایسا ہی؟ ایسا ہی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، ہائے ہائے ہائے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ شفاعت نصیب فرمائے، آقا کی محبت میں اللہ ہمیں اور اضافہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ میں ایک عاشق رسول کے گھر گیا تو میں نے بلال بھائی، خالد بھائی، وسیم بھائی، نعمان بھائی، ان کے گھر میں نا وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا غلہ، اسے کہتے تھے، مٹی کا بنا ہوا ہوتا تھا، ہم تو غلہ کہتے تھے، ادھر کراچی میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ تو آپ ہی لوگ ہی بتائیں گے۔ جس میں پیسے وغیرہ ڈالتے ہیں، پیسے وغیرہ ہاں ڈالتے ہیں، گلہ ہی کہتے ہیں ہمارے یہاں، ادھر بھی کہتے ہیں آپ لوگ شاید غین سے کہتے ہیں، جی غلہ، جی ہاں جی، ہمارے یہاں اس کو نہیں سے کہا نہیں، جاتا ہے۔ یہ گاو سے ہی گلہ بولتے ہیں، غلہ تو وہ اناج ہاں وغیرہ۔ وہ اناج والا ہے، ہاں وہ غلہ نہیں، غلہ، ہاں یہی، یعنی جس میں پیسے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ جمع کر رہے ہیں، بچے سٹور کر رہے ہیں اس کو۔ آج کل اس کا کوئی منی بینک پتہ نہیں کیا اس کو یوں بھی لکھا ہوتا اس طرح بھی ہے، لکھا، اس کی شکل بھی تبدیل ہو گئی آج کل تو، یعنی پہلے وہ مٹی کا بنتا تھا، اب پلاسٹک کے مختلف طرح کے مختلف طرح کے آ گئے ہیں، ایسی بات۔ تو وہ ہوتا تھا مٹی کا، مجھے یاد ہے ہم لوگ جو ہے وہ خرید لیتے تھے، خرید کے کوئی اس میں 2-3 دن اس میں پیسے ڈالتے تھے، اور چوتھے دن اس کو کیا کرتے تھے، توڑ دیتے تھے اس کو کھولنے کا طریقہ یہی تھا کہ آپ اس کو اٹھا کے زمین پہ ماریں گے تو وہ ٹوٹے گا اور پیسے کیا نکلیں گے، باہر آ جائیں گے۔ بہرحال اب تو جدید فارم اس کی آ گئی۔ بہرحال تو میں نے کافی بڑا سا دیکھا، بالکل گھر کے کونے میں جو ہے نا وہ ایک رکھا ہوا، ایسے میری نظر پڑی اس کے اوپر، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس میں روزانہ ہم جو گھر کے افراد ہیں وہ 10-10 روپے اس میں ڈالتے ہیں۔ وہ کیوں ڈالتے ہیں جی؟ کہ یہ ہم مدینہ شریف جانے کے لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے جمع کر رہے ہیں۔ اللہ، آپ دیکھیں کیا، یہ بھی ایک تیاری کی ایک فارم ہے نا، قسم ہے، ایسا ہی۔ تو بندے کی ڈاکیومنٹیشن بھی پوری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ذوق والی حاضری عطا فرمائے، اور جو تیاری کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ انہیں شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محنت وسیم بھائی کیوں نہیں لوگ کرنا چاہتے، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جی دراصل سلمان بھائی، محنت میں مشقت تو ہوتی ہے، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا تکلیف میں بھی ڈالنا پڑتا ہے، ایسی بات۔ اور اس کے لیے جسے کہا جاتا ہے نا کہ کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں لکھا ہے کہ وہ پھر رت جگی کرتے ہیں، مطلب راتیں جاگتے ہیں، رات تو آج کل عوام جو ہے وہ جاگ ہی رہی ہے۔ جی ہاں، نہیں، آپ معاف کریں، ہوٹلوں پہ آپ جائیں ہاں جی، تو آپ کو یوں لگے گا کہ کبھی ہوٹلوں پہ کیا جانا ہے، بندہ گزر ہی رہا ہو نا، جی ہاں، تو آپ کو رش لگے گا، رش لگے گا، اور رش ملے گا بیٹھا ہوا، مطلب بیٹھے ہوئے لوگ کیا ہیں کہ بس بھائی اچھا، پھر جس طرز کا ہوٹل ہے اس طرز کے کیا ملیں گے آپ کو، افراد ملیں گے، ٹھیک ہے۔ ریسٹورینٹ ہے جیسے کوئی، مطلب کوئی کسی مشہور جگہ پر ہے تو وہاں پر کیا آپ کو گاڑیوں کی کیا ہے، ایک لائن جو ہے ملے گی، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اور اگر کوئی عام ہے، ڈھابا ہے، تو وہاں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ کیا ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جناب،
چائے پی رہے ہیں. اب بات یہ نا کہ رات یہ بھی جاگ رہا ہے اور رات وہ بھی جاگ رہا ہے کہ جو کسی اپنے فن میں، اپنے کام میں، اپنی فیلڈ میں محنت اور مشقت کر کے رات گزار رہا ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس نے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپے مارتا رہا پوری رات، کھانے کھاتے رہے، ہر تھوڑی دیر بعد چائے کا آرڈر کر دیا، ہر تھوڑی دیر بعد کسی چیز کا آرڈر کر دیا، کھایا پیا، باتیں کی، کیا کچھ نہیں کیا، بس کبھی کسی کی کوئی غیبت کر دی، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی، کبھی کسی اور حالات پہ گفتگو کرنا شروع کر دی. سیٹ تو کر نہیں سکیں گے. اب یہ سارا کچھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر کے یہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. اب آپ میں یہاں ایک بات ایڈ کر دوں. جی. فجر کی اذانیں ہو رہی، خوش نصیب اٹھ رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، اور ماں بدولت ہوٹل سے اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں. یعنی جو جاگنے کا وقت تھا اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سونے جا رہے ہیں. اور جو سونے کا وقت تھا وہ تو ویسے ہی جاگ کر گزارا ہے. اور اب جو کام کرنے کا وقت ہے اس میں اب کیا کریں گے؟ سوئیں گے. پھر یہی حال ہے. تو اب نتیجہ وہی ہے کہ پستی کی طرف چلے جائیں گے، آزمائشوں کی طرف چلے جائیں گے، مشکلات کی طرف چلے جائیں گے. سلمان بھائی، ابھی تک جن لوگوں کو ہم نے دیکھا نا کہ وہ صرف زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں، رونا پٹنا مچا رہے ہیں کہ یار بس برباد ہو گئے، یار کچھ نہیں ملا، ہم نے یہ کر لیا کچھ نہیں ملا، فلاں ہو گیا کچھ نہیں ملا، ایسے لوگوں کی آپ غالب اکثریت دیکھیں گے کہ جو محنت سے دل چرانے والے لوگ ہوں گے. یعنی انہوں نے محنت کرنی ہی نہیں ہے، کام نہ کرنا پڑے گی. جی ہاں، کام کرنا موت ہے، کام کرنا موت ہے، کوشش کرنی ہی نہیں ہے. اچھا، اب اگر ایسی کیفیت میں رہیں گے تو سر پھر کیسے کامیابی آئے گی آپ کے پاس؟ میں آپ کو مجھے کی بات سناؤں. اب میں یہ کب کی بات ہے یہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ بتاؤں گا کب کی بات ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکلوز ہو سکتی ہیں. تو بات ہم جنرل پرسپیکٹیو میں ہی کرتے ہیں تاکہ سمجھ بھی آ جائے، اور یہی انداز جو ہے وہ ہونا چاہیے. ضرورتاً جو ہے نا وہ اسپیسیفک کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال ایک کام تھا وسیم بھائی، میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا جی یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی سوئے لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی آپ فرض کر لیں صحیح، لوگ کیا ہیں؟ سوئے ہیں. یہ ٹائم ان کے سونے کا ہے. میں نے کہا سویا ہوا بندہ ہے اس کو جگا لے، اس کو کیا حرج ہے اس کو جگانے میں؟ بھائی یا تو یہ ہے کہ اگر سوئے ہوئے بندے کو کیا کریں گے خالد بھائی، بلال بھائی، اگر اس کو جگائیں گے تو کوئی آفت آن پڑے گی، پھر تو جو ہے نا انہیں اس کو نہیں جگانا چاہیے. لیکن اگر وہ سو رہا ہے اور سوئے ہوئے کو اگر آپ کیا کر لیں، جگا لیں، اور اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور اپنا بھی فائدہ ہو جائے، تو اس میں حرج والی بات کیا ہے؟ بہرحال ان کا مدنی پھول کیا تھا، ان کی بات کیا تھی؟ نہیں یہ تو نہیں ہو سکے گا. تو وہ پھر الحمدللہ رب العالمین ہم نے خالد بھائی کیسے ہو سکتا ہے پھر یہ کر کے دکھا دیا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو اس میں یہ ہے کہ جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے کی بجائے کام کرنے کے ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں اس پر فوکس کیا جائے تو آپ اپنی منزل کو پا لیں گے. اور اچھی رہیں گے. ورنہ پھر کیا ہے، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر کیا ہے، بیٹھے ہی رہیں گے. اور سلمان بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ بہانے کیا ہوتے ہیں؟ بہانے دراصل جی لوگ سو رہے ہیں، یہ بھی ہے نا، یہ بھی ایک بہانہ ہے. اچھا ہو سکتے سو ہی رہے ہوں بھائی، ٹھیک ہے، لیکن سارا جہان دن میں کہاں سوتا ہے وسیم بھائی؟ اور ایسا ہی ہے سلمان بھائی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ دراصل ہمارا معاملات ایسے رہتے ہیں، کام لینے دینے کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں سے، تو بعض اوقات بعض لوگوں کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا کہ یار یہ کام آپ کر دیں، تو آگے سے جواب، یار یہ کام ہو نہیں سکے گا. ارے بھائی ہو کیوں نہیں سکے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا وجہ یار یہ اس میں یہ پرابلم آ جائے گی، اس میں یہ مشکل آ جائے گی. اچھا تب کل ملا کر ساری گفتگو کا نتیجہ نکالا جاتا ہے نا، تو وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سر کام جو دیا جا رہا ہے نا یہ ذرا تھوڑا محنت والا کام ہے. اب اس محنت والے کام سے دل چرا کر اس کے بہت سارے فوائد جو حاصل کیے جا سکتے تھے وہ ان فوائد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اور بات دراصل یہ کہ اصل میں سستی، کاہلی، یہ چیز اس میں عارض آتی ہیں. اور ایک وجہ اور بھی ہے سلمان بھائی، ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا ہم اپنا اسٹیٹس بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ جی میرا اسٹیٹس بہت ہے، میں یہ کام کروں گا
مجھ سے یہ کام کروایا جائے گا. مثال کے طور پہ مجھے کہہ دیا کہ یار فلاں موضوع پر ذرا کچھ کمپوز کر کے لے کر آ جائیں کچھ. یار یہ کمپوزنگ کرنا میرا کام ہے, میں تو لوگوں سے کمپوزنگ کروا رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تحریر میں کر کے دوں گا آپ کو. اچھا کسی کو کہہ دیا کہ یار یہ موضوع اس موضوع پہ کام کرنا ہے, تو یار یہ کام میں کر کے دوں گا آپ کو. یعنی مطلب وہ کام اپنی قصر شان سمجھا جاتا ہے, یعنی یہ میرے اسٹیٹس کا کام نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کیا کام کرتے تھے؟ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا اسٹیٹس یہ نہیں ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام, سب کچھ, لیکن آپ اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے. زرہ کو اگر آپ ہماری اس وقت کی لینگویج میں لینا تو آپ بلڈ پروف لباس بنایا کرتے تھے. بلٹ پروف معاف کیجیے گا. تو آپ یہ لباس بنایا کرتے تھے کہ انسان جنگ کے وقت یا دیگر معاملات میں اپنی حفاظت کر سکے. اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے بناتے, خود مزدوری کرتے اور اسی سے رزق حلال آپ کمایا کرتے تھے. آپ نے کبھی اس کو کمتر نہیں سمجھا. آپ دیکھیں ہمارے بزرگ, میں نے کتابوں میں پڑھ رہا تھا, حضرت سیدنا علامہ احمد بن محمد القدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے فقیہ تھے آپ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مختصر القدوری لکھی. قدوری کسے کہتے ہیں؟ ہانڈی بنانے والے. آپ ہانڈی بنایا کرتے تھے, آپ کا یہ پیشہ تھا, لیکن اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں, خصاف کون؟ موچی. آپ کا یہ پیشہ تھا, آپ کیا کرتے تھے, لیکن آپ نے کبھی بھی اس کام سے آر نہیں سمجھی کہ رزق حلال کمانے کا ایک بہترین ذریعہ تھا. ہمارے یہاں اگر کبھی کسی بھائی کو کہہ دیا جائے کہ یار آپ کے پرابلم, اچھا رونا ضرور ہو رہے ہوں گے, یار نہیں ہو رہا, یار کوئی کام کرتے نہیں ہوتا, یار فلاں کرتے نہیں ہوتا, یار تھوڑی سی محنت کر لیں, آپ ایک ٹھیلا لگا لیں, سبزی کا ٹھیلا لگا لیں, اس سے آپ کے مال میں برکت ہوگی, آپ کے رزق حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ فلاں چیز کا ٹھیلا لگا لیں, رزق حلال کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. محنت ہے, مشقت ہے. اب سبزی والے کو بھی ظاہر ہے کہ ہمارا وہ بھائی کی جو پوری رات جاگنے کا عادی ہو, ہوٹل پر بیٹھ کر گپے مارنے کا عادی ہو, وہ صبح 4 بجے اٹھ کر سبزی منڈی جا کر سبزی کیسے لے کر آئے گا؟ مجھ سے تو ویسے ہی وہ بولے گا کہ بھائی جان میرے تو وہ 4 بجے تو سونے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور آپ مجھے 4 بجے سبزی منڈی بھیج رہے ہیں. نہیں, تو وہ اب اس کو اتنی بری طریقے سے بولے گا کہ آپ آئندہ کام کی اس کو دعوت نہیں دے سکتے. کام کی دعوت نہیں. مطلب کیا بندہ الوؤں کی طرح رات کو جاگے؟ اللہ اکبر. ویسے بندہ جاگ ہی رہا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ کام اٹیچ کر دیا جائے تو وہ آگے سے کہے گا ہم الوؤں کی طرح رات کو نہیں جاگ سکتے بھائی. پھر وہ فلسفے دے گا کہ اللہ کریم نے تو رات سونے کے لیے, آرام کے لیے بنائی ہے, تو بندہ صبح اٹھ کر محنت کرے. اب صبح اٹھنے کا بول دو, اتنی جلدی نیند کہاں پوری ہوتی ہے بھائی؟ تو مطلب 20 فلسفے ہیں محنت نہ کرنے کے پیچھے. محنت بات ہے خالد بھائی, کیا آپ مضمون کو لے کر کے جو ہے وہ آئے ہیں, سبحان اللہ. بالکل اسی طرح ہے سلمان بھائی جیسے خالد بھائی فرما رہے ہیں. تو اب ایسا شخص جو ہے نا, اس کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ نہ یہ خود کامیاب ہو پاتا ہے, نہ یہ خود کسی کام میں جسے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا مقام حاصل کر پاتا ہے, اور نہ یہ کسی کو کرنے دیتا ہے. اچھا ایسے لوگوں کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے رونا دھونا اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے آپ کے سامنے, اس طرح کی باتیں کرنی ہے کہ اگر کوئی محنت کرنے والا شخص بھی ان کے برابر میں بیٹھا ہوگا نا, تو اسے تھوڑی دیر بعد یہ محسوس ہونے لگے گا کہ یار میں بھی جو محنت کر رہا ہوں نا, اس کا بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلنا, سب برباد ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. یار یہ کام ہمارے بھائی یہ سب کر کے دیکھ لیے, فلاں نے کیا تھا کچھ نہیں ملا, فلاں نے کیا تھا کچھ نہیں ملا, ارے بھائی فلاں موضوع پر محنت کر لو, فلاں کام پہ محنت کر لو, یار کچھ نہیں ملا یار. اب ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نہ وہ خود کامیاب ہو پاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کامیاب ہونے دیتے ہیں. ہمارے بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں. میں تو یہ عرض کروں گا, اور سلمان بھائی اس موضوع پہ تو حضرت سیدنا قفال شاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ کیا تھے, آپ صندوق بنانے والے تھے, آپ تالے بنا رہے تھے, صندوق بنا رہے تھے. آپ نے بس یہی سوچا نا کہ میں دین سیکھوں گا. استاد کے پاس گئے, پہلے دن سبق میں غلطی بھی ہوئی, حوصلہ شکنی بھی ہو گئی, لیکن گئے, جا کر دیکھا کہ یار ایک قطرہ ہے پانی کا, ٹپکتا جا رہا ہے, ٹپکتا جا رہا ہے, پتھر کے اوپر سوراخ کر دیا. فرمایا کہ کیسے نہیں ہو سکتا یار یہ کام, محنت کریں گے, محنت کریں گے, لگیں گے. اور پھر ایسے لگے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بن گئے, یہاں تک کہ اصول فقہ کی بنیادی کتاب اصول الشاشی آپ رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرمائی, جس کو اس وقت کے علماء بننے والے لوگ فقہ کے بنیادی اصول سیکھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. اب دیکھو کتنا بڑا مقام اللہ نے دے دیا نا. تو محنت میں عظمت ہے, کبھی بھی محنت ضائع نہیں جاتی اور کبھی بھی محنت رائے گا نہیں جاتی.
انسان محنت کرے اور کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، کیا اس کوشش میں لگا رہے۔ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو امام قدوری کی آپ نے بات کی، دیگر افراد کی آپ نے بات کی، ایک ہانڈی بنا کر یہ امام قدوری نہیں بنے، یعنی امام قدوری ہونے کے لیے تو پھر وہ فقہ میں جو درک ہے وہ بھی ہے، لیکن صرف قدوری ہونے کے لیے بھی ایک ہانڈی بنانا نہیں، ایک ہانڈی نہیں، اس کے پیچھے مستقل محنت ہے۔ ایسے نہیں زندگی میں ایک مرتبہ کوئی ایفرٹ کر لی اور پھر آپ کو اس نام سے پہچانا جائے گا۔ محنت جہاں کامیابی دلاتی ہے نا، تو وہاں محنت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے مستقل مزاجی۔ محنت کرے بندہ اور پھر کرتا چلا جائے، ایسا نہیں کہ ایک رات جاگ کر اگلے دن وہ صلہ مانگ رہا ہو تو اس طرح صلہ نہیں ملتا۔ جس طرح بھی میں نے گفتگو کی تو سلمان بھائی نے کہا کہ کیا بات آپ لے کر آئے، اصل میں ایک مدت ہو گئی، مطلب ہم تو ایسا لگتا ہے معاف کیجئے گا سلمان بھائی، جب سے ہم پڑھنے لکھنے کی طرف آئے ہیں تو ہم نے تو صبح اٹھنا ہی الحمدللہ نصیب ہوا، الحمدللہ۔ صبح سے جو اٹھ جائیں تو پھر جو چکر ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال افراد کی روٹین الگ ہوتی ہے۔ اب یہ جیسے پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ایک مدت ہو گئی، مطلب ہم صبح آنے کے عادی ہو چکے۔ اب طبیعتاً بھی ہمیں رات کو بلایا جاتا ہے، مجھے رات کو بلایا جاتا ہے تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ مطلب صبح کا ایک کام ہے اور عادت ہے صبح کو اٹھنا۔ اب اس کے برعکس جس نے اپنی عادت رات کو جاگنا بنائی ہوئی ہے، اب وہ وجوہات مختلف ہیں جس طرح سے پہلے بات ہوئی، تو اس کے لیے صبح کو اٹھنا بڑی پریشانی ہوگی۔ اچھا، اسی تناظر میں لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ یار یہ صبح کا وقت ہے، اس میں یہ کام ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ایکسکیوز دینے ہوتے ہیں نا، بسا اوقات تو ہمیں یاد ہو گئے کہ وہ یہ کہے گا تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ اگلی لائن یہ کہنی ہے۔ اتنے مطلب لیم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ دیکھیں تو دنیا جاگ رہی ہے، مدنی چینل کے کتنے ناظرین ہیں۔ اچھا، جو گھر میں مدنی چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیا پورا کا پورا گھر جاگ رہا ہے؟ شاید نہیں۔ تو کیا پورا کا پورا گھر سو رہا ہے؟ ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنے یوں سمجھے کہ حصے کے افراد مل جاتے ہیں۔ آپ کام کرنا شروع کریں، ہر وقت میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا، یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ جو ہوٹلز وغیرہ ہیں وہ رات کو کھلا کرتے تھے، اور اب وہ حالات ہیں کہ جو رائڈرز ہیں نا، مختلف ڈیلیوری بوائز جسے آپ کہتے ہیں، وہ آپ کو صبح شام روڈوں پر پھرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ جب وہ بندہ جو کھانے کی ڈیلیوری لے کر گھر پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں ہوٹل کھلا ہوا ہے۔ وہ کیوں وجہ بنی؟ وہ اس لیے وجہ بنی کہ لوگوں نے اپنے آپ میں اس چیز کو ایڈ کیا اپنی طبیعت میں کہ اب صبح اٹھنا ہے تو شاید کھانا بھی نہیں بنانا، ناشتہ بھی نہیں بنانا، وہ بھی ایسے ٹائم سے اٹھنا ہے کہ بس آرڈر کر دیں گے تو وہ آ جائے گا۔ تو لوگوں نے یہاں پر ایک ضرورت کریٹ کی، ضرورت ان کو ہوئی، اور وہاں پر ایک جاب کریٹ ہو گئی۔ دنیا میں اسی طرح جابز کریٹ ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ آپ نے جس وقت کام کرنا ہے نا، آپ کا ذہن بن جائے کہ میں نے ارننگ کرنی ہے، اور پھر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کسی ٹریک پر آ جائیں، تو آپ کو آپ کے حصے کا کام مل جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ آپ کام کرنے کے بہانے ڈھونڈیں، آپ محنت کرنے کے بہانے ڈھونڈیں، اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جائیں۔ جب آپ اس طرف آ جاتے ہیں کہ جناب میں نے محنت سے، مشقت سے اور عمل سے بچنے کے بہانے ڈھونڈنے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی مائی کا لال کسی کام پر نہیں ابھار سکتا، کوئی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا، آپ سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا۔ آپ بادشاہ ہیں۔ میں نے ایک بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کو کوئی کہہ رہا تھا، بھائی کیا مطلب مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، سارا دن تم علاقے میں نظر آتے ہو، وہ کوئی کام بھی کرو، کبھی ڈیوٹی بھی جایا کرو۔ تو وہ کہہ رہا، بھائی ہم تو بادشاہ ہیں، بادشاہ بھی کبھی کام کرتا ہے۔ اب اس کو کیا سمجھایا جائے؟ بھائی آپ کی بادشاہت سے لوگ تنگ آ کر آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت کوئی کام بھی کر لے، لیکن بادشاہ سلامت پھولے ہی نہیں سما رہے، تو اب ان کے لیے دنیا میں کوئی موٹیویشن نہیں ہے۔ ان کو شاید حادثہ ہی سیدھا کر سکتا ہے، ان کو واقعہ سیدھا نہیں کر سکتا۔ اللہ بچائے۔ اور یہ میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، وقت وقت کی بات ہے، اور وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائے۔ بالکل بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ وقت ہے بات
سننے ماننے کا، اور پھر ایک وقت وہ آ جائے گا کہ اب رستہ کیا ہے، یہ میں کر نہیں سکتا، یہ مجھ سے ہوگا نہیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ میں نے کرنا نہیں، پھر مجھے بتائیں کیا بنے گا۔ ایک بات اور بھی ہے بلال بھائی کہ آج کل یہ بات بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے، جیسے باپ دادا ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، آگے بھی جو ہے نا وہ اولاد کو کہہ رہے ہیں بھئی آپ بھی محنت کریں، کوشش کریں، ایفرٹ کریں۔ اس میں یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی ان جو ہے وہ باپ دادا کی محنت کا کیا فائدہ کہ ان کی محنت کے بعد جو اگلی ان کی آنے والی جنریشن ہے وہ بیٹھ کے کھا ہی نہ سکے۔ اس پر جو ہے وہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یعنی ان کی بات سن کر محنت پر جو ہے وہ لگنے کی بجائے آگے انہی کو جو اپنے بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، انہی کو آگے سے کیا کر دینا، سبق سنا دینا، سکھا دینا۔ کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ بات کرنے والا تھوڑا سا اگر غور و فکر کرے، اور جن کو یہ جواب دے رہا ہے اپنے والد کو، اپنے دادا کو، تو اگر وہ والد اور دادا آگے سے یہی بات کر دیں کہ اگر یہی بات ہم نے اپنے والد اور دادا کو کی ہوتی نا تو پھر شاید آج حالات کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگلی نسل کو کیا ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ اپنی بات آگے بڑھائیں، لیکن یہاں پر میں ایک شعر عرض کر دوں کہ کہا جاتا ہے کہ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے دھوپ میں پیڑ لگایا تھا تو آج آپ سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ان کی محنت تھی تو آپ کھا رہے ہیں، آپ کر جائیں تو نسلیں انشاءاللہ بیٹھ کر کھائیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے اور ایسے موسم میں لگائے پیڑ، ابھی ہم بھی جو ہے نا لگا کے آئے ہیں نا ماشاءاللہ لاہور میں، قبلہ حاجی یافور صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شجر کاری کی اور الحمدللہ پودے لگائے۔ خالد بھائی اتنی سخت جو ہے وہ موسم کی شدت تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، یعنی حاجی یافور صاحب کے کپڑے تو پسینے سے کیا تھے، شرابور تھے، اور میری بھی حالت تقریباً ایسی ہی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا کیا الحمدللہ، پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے انشاءاللہ۔ آج آپ کو کلام بھی ایک سنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک بڑا محنت والا کام ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، ایسی بات۔ تو بات یہ کہ ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بات یہ کہ جناب انہوں نے کر لیا تو اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کام کیا تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جہاں پر بہت پیچھے والی آپ کی پشت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے محنت مزدوری کام کا شروع کیا تھا اور اپنا اسٹیٹس بدلا تھا مالی حوالے سے، تو ایک وقت آئے گا اگر یہی روش اور یہی سوچ چلتی رہی تو ایک وقت وہ دوبارہ اس کو ایسا چکر دے گا، دوبارہ وہیں پہ آگے پہنچیں گے۔ صحیح۔ تو انسان کو ایک بڑی ہماری خوبصورت بات استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان ہے نا، مثال کے طور پر اس کو یہ ہے کہ یار میں چل رہا ہوں، اب وہ محنت سے جی چرانا چاہ رہا ہے، اس کو کوئی کہہ رہا ہے بھاگو، اب وہ کہہ رہا ہے میں نہیں بھاگنا نہیں چاہ رہا، بس میں چلنے میں کمفرٹ ہوں، تو بات یہ ہے کہ محنت تو اس چلنے کے لیے بھی کرنی پڑے گی۔ آپ آگے کچھ زیادہ نہیں کرنا چاہ رہے مگر جہاں ہے نا تو وہاں پر بھی خود کو باقی رکھنے کے لیے محنت کرنی ہی پڑتی ہے۔ مثال ایک بچہ ہے، وہ کہے کہ یار میرے باپ دادا نے ایک ایسا مجھے مالی سٹیٹس دیا، میں امیر ہوں، آج ایک امیر گھرانے کا فرد ہوں، میں رچ کڈ ہوں، تو بھائی آپ رچ کڈ ہیں، لیکن آپ کو رچ کڈ رہنے کے لیے بھی، کیونکہ آپ کے باپ نے آج چلے جانا ہے، تو آپ رچ کڈ رہیں گے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو کیا کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں، آپ کی بات میں بات ملاؤں میں؟ جی فرمائیں۔ اسی طرح کا ایک تھا بچہ، جی، کہ باپ کا جو ہے وہ وراثت ملی، امیر ہو گیا، اکلوتا بچہ تھا، میرا خیال ہے کوئی 6-7 بہنوں کا ایک بھائی تھا، اکلوتا آپ دیکھیں، تو بہرحال وراثت ملی، امیر ہو گئے، نکھٹو پن کی ایک جو ہے وہ عادت تھی اندر، کام تو کرنا کوئی نہیں، محنت والا تو نام ہی نہ لینا، وہ ہے نا کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، سنگ مرمر پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، یہ اس طرح کا مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا۔ تو یہ تھا، تو پھر کیا کیا بلال بھائی، انہوں نے پہلے انہوں نے اپنی زمین کی مٹی بیچی، زمین ہوتی ہے نا اس کی مٹی بیچ دی، مٹی آپ کھڈا ہو گیا اس میں نا بھائی 6-6 فٹ کیا کر لیں، مٹی اس کی نکال لیں۔ اچھا، زمین کی جو پرت ہے نا اوپر کی، اس میں آپ کاشتکاری کریں تو اس کی اور بات ہے، اور اگر آپ 6 فٹ اس کو کھود ڈالیں اور پھر نیچے جا کے کاشتکاری کریں تو پھر اس کے ریزلٹ میں کیا ہے، بہت ڈفرینٹ ہے، بہت ڈفرینس ہے۔
ان دونوں چیزوں میں. ایسے ہی. تو پہلے مٹی بیچی, مٹی بیچنے کے بعد پھر کیا کیا, زمین بیچی, اور زمین بیچنے کے بعد ابھی معمولی سی نوکری کر رہا ہے کسی ہوٹل میں بیچارہ برتن دھو رہا. اللہ. یہ وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے جی کہ اگر اللہ کریم نے مہربانی فرمائی ہے ہمارے اوپر اور ہمیں اللہ کریم نے اسباب عطا فرمائے ہیں تو ان کو سسٹین رکھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اپنی حقداری ثابت کرنی پڑے گی نا جی. کہ اگر کوئی چیز مل گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو باقاعدہ ثابت کریں کہ میں اس کے ایلیجیبل ہوں, میں اس کا حقدار ہوں, تو اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی. جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انبیاء کرام مبعوث فرمائے, یہ انبیاء کرام سب سے کامل انسان ہوتے ہیں, مخلوق کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے, ان سے بہتر اور کامل انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو انبیاء ہیں, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے, ان میں سے کوئی بھی نبی ایسے نہیں تھے جو بیٹھ کر کھاتے ہوں. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تو حقیقی بادشاہ ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلفاء ہیں زمین کے اندر, تو یہ تو وہ بادشاہی کریں کہ ایسی بادشاہی کی دنیا کے کسی عام بادشاہ کو مل نہ سکتے ہو, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی نبی بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے. آپ تفاسیر کا مطالعہ کر لیں, جہاں جس نبی کا ذکر ہے وہاں پر ان کے مختلف پیشوں کا بھی ذکر ہے, اور ان پیشوں کو آج کل کے ماحول میں اگر آپ ڈھال کر دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار ان لوگوں نے اتنا عظیم منصب ہونے کے باوجود کس کس قسم کے کام کیے, لیکن ان کی ان محنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑے اعلیٰ طریقے سے بیان فرمایا اور لوگوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بچپن سے اگر ہم دیکھ لیں تو اعلان نبوت سے پہلے کی بھی جو آپ کی زندگی ہے وہ ایک اسٹرگل والی زندگی ہے. ایک ہارڈ ورکر جو ایک انسان ہوتا ہے, بالکل اس قسم کی آپ نے زندگی گزاری ہے. کہیں پر آپ تجارت کرتے بھی نظر آ رہے ہیں, مختلف جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے اپنے چچاؤں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں تو خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھانا, مٹی وہاں پر اٹھانا, اور مختلف مواقع پر جنگ خندق پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر پتھر بنا ہوا تھا, پھر بھی صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ مٹی اٹھانے والوں میں, نکالنے والوں میں حضور بھی شامل تھے, اور ایک چٹان وہ بھی آئی کہ جو ہم میں سے کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی, حضور کے پیٹ پر پتھر تھا, اس کے بعد جو آپ نے ایک کدال مارا اور وہ پوری چٹان آپ نے ریزہ ریزہ کر دی. تو مختلف مواقع پر حضور کی محنتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک مرتبہ سفر کے موقع پر صحابہ کرام نے مختلف کام آپس میں بانٹ لیے, تو حضور نے کہا کہ میں بھی یہ کام کر لوں گا. تو اس کے یا رسول اللہ آپ تو تشریف رکھیں نا, ہم یہ کام ہے کرنے والے, ہم سب کر لیں گے. تو آپ نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میں ممتاز ہو کر بیٹھا رہوں اور تم سارے کاموں میں لگے رہو. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے لیے رب نے دو جہان بنائے, ان کا یہ اپنا عمل ہے کہ وہ یہاں پر اس طرح بیٹھ نہیں رہے بلکہ کام کاج کر کے دکھا رہے ہیں. یقیناً یہ مخلوق کی تعلیم کے لیے تھا, ورنہ آپ تو وہ ہیں کیا فرماتے, مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. اب یہ دیکھیے حضور کی تعلیم کا اثر صحابہ کرام میں کیسا آ رہا ہے. ہجرت مدینہ, یہ ہجرت کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. 1947 میں جن خاندانوں نے ہجرت کی, اگر ان کے بڑے بڑے آج بھی کوئی زندہ ہوں, 100 سال کی عمروں کے ہوں, 90 سال کی عمروں کے ہوں, تو وہ اس وقت کیا حالات بتائیں گے وہ, کہ کیا حالات تھے اور کیا ایک خونی داستان ہے. اور ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اور جہاں پر خون کے پیاسے موجود ہوں تو وہاں پر آپ دیکھیں مکی کے میں کیا حال تھا ہجرت کے وقت, کس طرح ہجرت کی صحابہ کرام نے. اب جب ہجرت کی, سب کچھ چھوڑا, وہاں پر انہوں نے زمینیں ساتھ تو نہیں لے جانے دی نا, اموال ساتھ تو نہیں لے جانے دیے. بندہ ایسے پر خطر راستوں پر ہو اور ساتھ میں درہم و دینار کی جناب تھیلیاں بھی اور بوریاں بھی چل رہی ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے وہ, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا وہاں پر ایک اسٹیٹس بحال کرنے کے لیے اور مجبوریوں سے بچانے کے لیے کیا آپ نے طریقہ اختیار فرمایا, مواخات مدینہ. آپ نے جو انصار صحابہ تھے, مہاجر صحابہ کو ان کا بھائی بھائی بنا دیا کہ یہ جو انصاری صحابی ہیں یہ فلاں مہاجر صحابی کے کیا بن گئے, بھائی بن گئے. اب وہ جب بھائی بنے, اب یہاں دیکھیں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, ایمانی رشتہ ہے, حضور کی غلامی کا رشتہ ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, جب بھائی بنے تو انہوں نے اپنی ہر چیز میں ان کو شریک کر لیا. حتیٰ کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو بھائی بنایا گیا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو میرا سارا مال و اسباب ہے آج سے آدھا آپ کا ہے آدھا میرا ہے, یہاں تک انہوں نے پیشکش کی. اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا کہ مجھے آپ کی پیشکش جو آپ نے کہ اللہ اس کی بہترین جزا آپ کو عطا فرمائے, مجھے آپ کے مال و اسباب میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے, اتنا بتائیں کہ بازار کدھر ہے. آپ وہاں پر بازار تشریف لے گئے, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تاریخ میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں جن کی مالداری کا ذکر آتا ہے اور جن کے خوب راہ خدا میں خرچ کرنے اور لوگوں کی کفالت کرنے کا ذکر آتا ہے, ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ خود فرماتے تھے کہ یار میں جس چیز کو چھوتا ہوں
وہ سونا بن جاتی ہے، وہ سونا بن جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے چاہتے تو کہ وہ بھی آرام سے بیٹھ سکتے تھے کہ گھر بار چھوڑ کر اتنی مشکل اٹھانے کے بعد چلو راحت تو مل گئی نا، گھر میں بھی حصہ مل گیا، مال میں بھی حصہ مل گیا، کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، آپ بازار گئے۔ اچھا خالی یہ نہیں گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بتایا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقاعدہ کپڑے کی گٹھڑی لے کر، جس کے اندر بہت سارے کپڑے جمع ہوتے تھے، آپ باقاعدہ وہ لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور آپ باقاعدہ کپڑے بیچا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھجور کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ شفٹ ہونے کے بعد باقاعدہ کام کر کے دکھایا، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ایک لقب استعمال ہوتا ہے عمال انفسہم۔ عمال انفسہم کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کہ اپنے ہاتھ سے خود کما کر خود کھانے والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح کی خودداری کا درس ان کو دیا نا کہ آپ باقاعدہ صحابہ کرام علیہ وسلم سے بیعت لیتے تھے کہ آپ نے اپنا ہر کام خود کرنا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کا پھر یہ انداز ہوا کہ اگر وہ سواری پر ہوتے تھے اور اگر کوئی چابک بھی گر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہ یار یہ ذرا دینا، میں ذرا اوپر ہوں، نیچے کیوں اتروں، نہیں، آپ اس کے لیے کسی کی ہیلپ نہیں لیتے تھے اور خود اتر کر آپ وہ اپنا چابک اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے شاہکار ہیں، جنہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ انسان اپنے ہاتھ کا کھائے اور دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے۔ کہ کہتے ہیں نا کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں وہ انسان کی ذلت کا سبب بنتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ تو بندہ اللہ رب العالمین کو اگر اپنا سہارا سمجھے اور اپنے ہاتھ پہ بھروسہ کرنے والا ہو، اپنی کمر کے بل پہ اٹھنے والا، طاقت سے اور کام کرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سر کو جو صرف اس کے آگے جھکتا ہے مخلوق کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اللہ مرحبا، ماشاءاللہ، بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے۔ اللہ ہمیں بھی یہ خودداری عطا فرمائے اور محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کام کاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ضائع نہ کریں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور میں یہاں پہ آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اونچا مقام حاصل کر لینا یہ بھی ایک منزل ہے، لیکن پھر اس مقام پر رہنے کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل رکھنا، واہ واہ، اور اپنے آپ کو اس قابل رکھنا کہ میں اس مقام پہ رہوں، یہ شاید وہ مقام پانے سے زیادہ اہم اور ضروری اور محنت طلب کام ہے۔ یہ تو ہونا کا ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ وقت جو ہے نا، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں ڈیولپ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرے گا، اپنے اندر سکلز میں، مہارتوں میں اضافہ نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بہت پیچھے رہ جائے گا اور چیزیں کیا ہو جائیں گی، بہت آگے نکل جائیں گے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہے نا کسی زمانے میں اسٹرگل کی ہوتی ہے، جی 10 سال 15 سال 20 سال اسٹرگل کی ہوتی ہے، جی، اب وہ کیا کرتے ہیں اسی فیلڈ میں، ظاہر سی بات ہے ایک مقام پر تو پہنچ گئے، اسٹرگل ہے پیچھے موجود۔ اب وہ کچھ لوگ جو بعد میں نیو کمرز ہوتے ہیں نا، جب وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں نا تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ان کے پاس جائیں گے اور بیٹھ کے اپنی پوری 10-20 سال 15 سال کی جو ان کی محنت اس کی داستان سنانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے ایسا کیا، ہم تو یوں بھی جاگتے تھے، ہم تو یوں بھی پڑھتے تھے، ہم تو اتنا لکھتے تھے، ہم تو 4 گھنٹے سوتے تھے، ہم تو ایک ٹائم کھاتے تھے، 100 طرح کی باتیں۔ اچھا 2 دن بعد پھر اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے، پھر وہی داستان سنو سے، یعنی حتیٰ کہ وہ اپنی اس محنت کی جو ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں کر لی، اس نیو کمر کو اتنی بار سنائیں گے کہ اس کو ان کے الفاظ بھی حفظ ہو جائیں گے، لہجہ بھی حفظ ہو جائے گا اور پوری داستان وہ ورڈ ٹو ورڈ سنا سکے گا کہ یار یہ کتنی بار مجھے داستان سنا چکے ہیں۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، یہی داستان سناتے سناتے ان کے مزید 10 سال گزر جاتے ہیں، اور وہ جو نیو کمر ہوتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے وہ ان کے اپنے لیول پہ پہنچتا ہے۔ اچھا وہ جو کسی زمانے میں اس کو اپنی داستان سنایا کرتے تھے، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یار قریب اپنے کسی لیول پہ پہنچ گیا، میں تو محنت کی نہیں، اب وہاں پر جیلسی کا عنصر پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ جڑیں کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہیں، اس کی صلاحیتوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آگے والے جب کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی گریڈ دے دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کے اندر تو فلاں خامی ہے، یہ ابھی اس قابل نہیں ہوا، میں نے اس کو پرکھا ہے، میرا بڑا تجربہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اوپر والے بھی تو گھاس تو نہیں کھاتے نا، ایسا ہی ہے دودھ کو مم تو نہیں بولتے، پانی کو بوبو تو نہیں کرتے، وہ اب وہ سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ یار معاملہ کیا ہے۔ اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی جو ان کو داستانیں سنایا کرتا تھا نا، اب وہ بندہ اسی کو سرباز کرتے ہوئے آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی زمانے میں محنت کی ہے تو اب اس کو سنانے کی اس محنت کو سنانے پر محنت نہ کریں، بلکہ آگے اس محنت کو جاری رکھیں تاکہ وہ جو ایک لیگیسی ہے وہ پوری کی پوری آپ کی ایک بن سکے، اور آپ اگر کسی ایک مقام پر ہیں تو اس مقام پر اسٹک نہ رہیں،
پانی بھی ظاہر سی بات ہے ایک جگہ پر رہتا ہے تو اس میں بدبو آتی ہے، مختلف مچھر اس میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بیماریوں کا سبب بننے لگتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، لہروں کی مانند اس کے اندر مد و جزر آنا چاہیے کہ آج کے جو لوگ ہیں نا، ان کو واقعی بات وہی ہے جو آپ نے شروع میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ لوگ محنت کرنے سے کتراتے ہیں، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو بادشاہ سلامت ہے نا، پھر وہ غلام کی زندگی گزارنے پر کیا کہہ لیں کہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو بعض اوقات حالات انسان کو سیدھا کر دیتے ہیں، تو حالات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، پھر خود بہت دیر پہلے ہو سیدھے چکی ہو ہوتی جائیں. ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، ایسے بہت پانی، وہ کہتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے کیا ہے، گزر چکا. پلوں کے نیچے سے گزرے یا اوپر سے گزرے تو پل کو بھی ساتھ ہی لے جائے گا. بہرحال اللہ فکر عطا فرمائے. جو ساری گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو محنت بھی کرنی چاہیے، اسٹرگل بھی کرنی چاہیے، ہارڈ ورکنگ بھی ہونی چاہیے، اور یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، ایک بنیادی ٹول ہے، ایک بنیادی یوں بولیے کہ رستہ ہے کہ جس پر ہم نے چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنت سے جو ہے وہ صرف نظر کرتے رہنے سے بچائے. اللہ پاک ہمیں اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ والی جو زندگی ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کال دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. آج کا موضوع جو ہے محنت، تو یہ تو بہت ہی یونیک ٹاپک ہے. اس کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ یہ والے دور کے اندر لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ ہارڈ ورکنگ کا دور نہیں ہے، اسمارٹ ورکنگ والا دور ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اور اگر کوئی بھی بندہ ایسا ہے کہ واقعاتاً اس کے اندر محنت کی جو صلاحیت ہے وہ اجاگر نہیں ہوئی، تو ایسی کون سی جو ہے وہ ٹرکس ہوں گی کہ جن کو اپنانے کے بعد وہ بھی محنت والا ہو جائے؟ یہ میں نے ابتدا میں ہی جب پروگرام شروع کیا تو کچھ اس پر میں نے عرض کیا تھا. وسیم بھائی آپ کچھ مزید روشنی ڈالیں اس کے اوپر. آپ نے کچھ ابھی کر کے بھی دکھایا تھا. جی دراصل اسمارٹ ورکنگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ محنت نہیں کرنی. صحیح. ورکنگ تو اس میں بھی ہے، ورکنگ اس میں بھی ہے. ورکنگ مینز وہی محنت کرنا، سب کچھ ہے. تو یہ اسمارٹ ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو سمجھایا جاتا ہے ہمیں کہ کام کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سہولیات جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پایہ تکمیل تک پہنچانا. واہ. تو یہ ایک آسان سی سمجھنے اس کی ڈیفینیشن ہے، لیکن یہ کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدید تقاضوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور جدید تقاضوں کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی پیش نظر ہونا ضروری ہے. ایسی بات. تو لہٰذا اس کے لیے بھی محنت ہی کرنی ہے اور اس کے لیے بھی کوشش ہی کرنی ہے. تو محنت بہرحال کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ ہو جائے گی. وہ سلمان بھائی آپ نے مثال دی نا، مثال کے طور پہ آج کل فینس ایسے آ گئے ہیں کہ ہمیں اٹھ کر بٹن نہیں دبانا پڑے گا، ریموٹ ہمارے ساتھ ہے، بیڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن ریموٹ دبانا پڑے گا. ہاتھ بڑھانا پڑے گا، ریموٹ تک لے جانا پڑے گا، ریموٹ کو اٹھانا پڑے گا. اٹھانا نہیں بھی ہے، ادھر اسٹینڈ میں لگا ہوا ہے تو بٹن تو کم از کم کیا ہے، دبانا پڑے گا. ساتھ ساتھ ریموٹ کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑے گی، اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی. یہ بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ اس کے سیل ختم تو نہیں ہو گئے، کیونکہ سیل بھی ڈالنا پڑے گا. ایسی بات. تو اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. وہ بڑی اچھی بات کسی نے کی ہے، دنیا میں کہتے ہیں نا آٹو ہے، آٹومیٹک ہے، آٹومیٹک. سر دنیا میں کوئی چیز 100% آٹومیٹک ہو ہی نہیں سکتی، کہیں نہ کہیں آن کرنا پڑے گا. آپ گاڑی بغیر گھیر لگائے یوز کرنا چاہتے ہیں، آٹو ہے سر، لیکن جناب آپ کو اس کا بھی کچھ نہ کچھ کھینچنا پڑے گا، گاڑی کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ سب کچھ ہے، ہر متحرک کے پیچھے کوئی محرک ہوگا. بالکل ہوگا. تو اس لیے اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے. کیا بات، آج تو ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، الفاظ پر الفاظ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ہر متحرک کے پیچھے ایک محرک ہے. جی واہ سبحان اللہ. تو لہٰذا اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے، اور کبھی بھی اپنی زندگی سے محنت کو ڈیلیٹ نہ کریں، اسکپ نہ کریں، غائب نہ کریں، بلکہ محنت کرتے رہیں، اس پہ کوشش کرتے رہیں. اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. مرحبا. بات اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسمارٹ ورکنگ کا دور ہے، لیکن ہارڈ ورکنگ کی کوئی اہمیت نہ رہی ایسا بھی نہیں ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہارڈ ورکنگ کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ اپنی جگہ اور ہیں، اور جو اسمارٹ ورکنگ کے ہیں وہ اپنی جگہ اور ہیں. بعض اوقات بندہ اسمارٹ ورکنگ کے چکر میں کسی جگہ پر پہنچ تو جاتا ہے،
لیکن اس کے بعد وہ سمجھ لیں کہ وہ زوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرتے سے بچا نہیں پا رہا ہوتا، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ جو ہارڈ ورک کر کے پہنچا تھا، جس نے اس کے مقابلے میں 5 سال زیادہ لگائے تھے، 10 سال زیادہ لگائے تھے، اس کے پاس جو تجربہ تھا، جو شعور اس کے پاس آیا، اور جو دنیا اور جس انداز سے اس نے دیکھی، وہ یہ اسمارٹ ورکر نہیں دیکھ سکا نا، تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے نقصانات بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو محنت ہے، اور جو کہنے کہ یعنی محنت چاہے وہ ہارڈ ہو یا سافٹ ہو، اس کی اپنی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ویلیو بالکل۔ تو ہم بات کر رہے ہیں محنت پر۔ اب جہاں پر مثال کے طور پر اپنے کو اپنا کی بورڈ چلانا ہے، کمپیوٹر چلانا ہے مجھے، اب میں ہتھوڑے تو لے کے نہیں بیٹھوں گا نا کہ نہیں جناب میں نے ہارڈ ورکنگ کرنی ہے تو جناب میں اس کو ہتھوڑے توڑ ہی دوں میں اس کو، ہیں؟ تو اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا، وہاں پہ یقیناً آپ کو اپنی سافٹ انگلیاں ہی چلانی پڑیں گی۔ تو جہاں سافٹ محنت کرنی ہے وہاں سافٹ کرنی پڑے گی، جہاں ہارڈ ہے وہاں ہارڈ ہی کرنی پڑے گی۔ مرحبا۔ محنت بہرحال اپنی جگہ، ہر جگہ پر کیا ہے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ جی کال۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بڑا زبردست پروگرام ہے، اور اس کا آج موضوع بھی آپ نے بڑا زبردست لیا ہے۔ سلمان بھائی سے عرض ہے کہ آپ پچھلے کافی دن کھلے آنکھ صلی علیہ میں نظر نہیں آتے تھے، تو اس کی وجہ بتائیں۔ ماشاء اللہ آپ اللہ۔ کو برکت سلامتی عطا فرمائے۔ بتانے میں حرج نہیں ہے۔ زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ہمارا جو ہے وہ ایک سفر تھا، ٹریول تھا۔ میں نے کئی دفعہ نیت کی کہ ہم پروگرام میں جو ہے وہ بذریعہ زوم جو ہے وہ حاضری دیں، لیکن سفر کہتا تھا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس پر جو ہے وہ محنت نہ کریں آپ، تو جو کر رہے ہیں اس پر فوکس کر لیں۔ تو یوں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم نے جو ہے ماہی گیر کی زندگی پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا، ہم نے ریگستانی زندگی پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا، ڈرائیور کی زندگی پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا، اور بارڈر پہ رہنے والوں کی زندگی یہ جو ہے وہ پروگرام ریکارڈ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ آپ کا بھلا کرے جی ڈرائیور کی زندگی پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا، سرسبز پہاڑی زندگی یہ بھی پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا۔ پہاڑی زندگی پہلے ہم نے کیا، لیکن اس کی ایک الگ ڈائمینشن تھی، لہذا اس میں دیکھنے کی الگ چیزیں تھیں اور آبزرو کرنے کی بھی الگ چیزیں تھیں، تو اس کو بھی ریکارڈ کیا۔ پھر ہم نے قبائلی زندگی پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے۔ یہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی کا فائدہ دے رہی ہے۔ آپ نے کہا سر سبز پہاڑی زندگی، ہاں جی، تو ایک الگ ہی احساس ہوا اس لفظ کو سننے کے بعد۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ اسی طرح یہ کھانا بدوشوں کی زندگی پروگرام ہم نے جو ہے وہ ریکارڈ کیا، تو یوں ایک ٹریول جو ہے نا وہ صحیح رہا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جی جی، قبائلی زندگی کا بھی میں نے تذکرہ کیا۔ تو یہ بڑی اللہ کی رحمت سے ایک یوں بولیے کہ رہی ہے ریکارڈنگ کی ایک بات، اور اس کی باہر تو پروگرام انشاءاللہ آئے گا، پھر آپ دیکھیں گے کیا ہے، کیا پلس ہے، کیا خیال سے جتنی زندگیاں آپ نے گنائی ہیں اتنے دن آپ غیر حاضر نہیں تھے۔ جی تقریباً ہم خالد بھائی 13 ڈیز ہمارے جو ہے وہ لگے ہیں، اور اس میں ہم نے تقریباً 9 پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیے، ماشاءاللہ 13 دن میں 9 پروگرام ریکارڈ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ کلام بھی ایک بیچ میں وہ بھی ریکارڈ ہوا ہے، ماشاءاللہ، اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی۔ پھر درخت بھی لگائے ہیں، یہ درخت لگائے، ہاں جی انشاءاللہ خوب محنت کی آپ نے، پودے لگائے ہیں، درخت اللہ قبول فرمائے خالد بھائی۔ آمین۔ اور محنت کا عادی بندے کو اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور امیر سنت نے فرمایا نا کہ بھی تھوڑا بندہ باہر نکل کر کیا ہے کام کرے، تو پھر اس کا مشقت میں اگر کام کرے گا تو اللہ کی رضا کی نیت پیش نظر ہوگی تو ثواب بھی ملے گا۔ جاگ کر بھی خالد بھائی راتیں گزاری ہیں ہم نے، رات جاگ کر جو ہے وہ گزاری ہے، اور صبح کیا کی ہے، ریکارڈنگ بھی کی ہے، ریکارڈنگ بھی یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ مطلب بس یہ رات جاگ رہا ہوں یہ تو دیکھنے کو نہیں ملے گا، بہرحال ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم نے کی ہے، یہ دیکھنے کو ملے گا ناظرین کو انشاءاللہ۔ اور بعض مواقع پر تو بندے کی اپنی ہوش ہی نہیں ہے بندے کو، اس طرح کا بھی ایک وقت جو ہے وہ بیچ میں یہ بھی آیا ہے، گزرا ہے۔ بہرحال اللہ عافیت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کی ٹیم ہمارے ساتھ تھی، اور بڑے مہربان اسلام بھائی ہمارے ساتھ تھے، اور خالد بھائی میں آپ کو عرض کروں، بندہ دنیا میں رہتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کے مختلف تجربات ہوتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہمارا جو آپس کے اندر ایک یوں بولیے کہ ایک کیمسٹری کا میچ ہونا، اور پھر ایک دوسرے کے جو ہے وہ کام آنا، اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھنا، اس کی ایک اپنی ہی بہار ہے، اپنی بات۔ یعنی مدنی چینل کی ٹیم نے ماشاءاللہ جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ، یہ
ایک پورا باب ہے. سبحان اللہ. اور میں مسکین آدمی ہوں, ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں, اور میں دعا گو بھی ہوں. اللہ پاک ان سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے. ہمارے ساتھ ہمارے جو ہے وہ سجاد بھائی تھے, ہمارے ساتھ دانش بھائی تھے, ہمارے ساتھ جناب علی ہمارے بہت پیارے کیمرہ مین ہیں کیسر بھائی یہ تھے, اور آصف بھٹی بھائی تھے ہمارے ساتھ. پروگرام کے ڈائریکٹر جناب جامع رضا تاری صاحب تھے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ہم جاتے تھے تو وہاں کے بھی 2 مبلغ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایڈ ہو جاتے تھے, 1 یا 2 مبلغ یوں سفر میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتے تھے. تو یوں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایک سفر کا سلسلہ جو ہے وہ رہا ہے. سفر بھی خالد بھائی ایک یہ بھی ایک زندگی کا ہے, ایک معاملہ ہے, اور سفر وسیلہ ظفر بھی کہا جاتا ہے. اور سفر سے جو بندے کو تیری بات ہوتے ہیں نا, ان کی بھی اپنی ہی بات ہوتی ہے. یعنی اس سفر میں بھی میں جو کر کے آیا ہوں ابھی, اس میں بھی بہت کچھ جو ہے سیکھا ہی ہے. اور وقتاً فوقتاً آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں کیا ہے لے کے آ ہی رہا ہوں. تو ایک دفعہ کیا ہوا, بات چل نکلی ہے تو میں عرض کر ہی دوں ایک واقعہ اس زندگی پروگرام کا. ارشاد. سرسبز پہاڑی زندگی پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور اللہ رحم فرمائے, اتنے میں آواز آتی ہے کہ وہ ڈرون گر گیا. اچھا, ڈرون کیا ہو گیا؟ گر گیا. ڈرون گر گیا, آواز آئی, اور یوں بولی ہمارے کیا ہو گئے, اوسان خطا ہو گئے. بھئی یہ کیا ہو گیا؟ اچھا, اب ہم تو جو تھے سو تھے, جو ٹیکنیکل لوگ تھے یہ اور ٹینشن میں تھے, لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ ڈرون گرا نہیں تھا. اچھا, وہ لگا یوں جیسے کیا ہو جائے گا, گر جائے گا یا گر رہا ہے. اللہ کی رحمت سے گرا نہیں, انڈر کنٹرول رہا. یہ انڈر کنٹرول رہا. ہاں جی, اور آؤٹ آف کنٹرول ہو کر پھر انڈر کنٹرول ہو گیا. یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا ایک دفعہ. صحرا کی زندگی ہم ریکارڈ کر رہے تھے, صحرا کی زندگی تو ریکارڈ نہیں کر رہے تھے, اس سفر ہم ایک ٹریول کر رہے تھے. اس ٹریول میں جو ہے وہ اس کو اڑایا تھا صحرا, تو ڈرون کیا ہو گیا, یہ ایک جانب جانا شروع ہو گیا, لیکن پھر کیا ہو گیا, واپس آ گیا. یہ بھی ایک سدھایا ہوا ہے, سدھایا ہوا ہے, یا جو بھی بولے کیا معاملہ ہے, اللہ آپ کی رضا فرمائے. بہرحال وہ کہتے ہیں خالد بھائی بعض چیزیں انسیڈنٹلی ہوتی ہیں لیکن وہ بہت اچھی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہوا نا, یہ ہوا انسیڈنٹلی ہوا, مگر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. جی انسیڈنٹلی ہوا, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. انسیڈنٹلی ہوا ہے, ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا, لیکن ایکسیلنٹ ہو گیا. یہ ہو گیا. اب وہ کیا ہے, یہ ہم ناظرین کو کبھی جب بیٹھیں گے بات کریں گے تو وہ دکھا بھی دیں گے کبھی کیا ہوا کس طرح. وہ سب تو ریکارڈ نہیں ہے, لیکن اس کا ہم آپ کو شارٹ دکھا کے اس کی جو ہے وہ آپ کو یوں انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کہ بھی کیا ہوا, کیسے ہوا. تو کوئی بھی حال ہو نا, کوئی بھی حال ہو, تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد فراموش نہیں کرنی چاہیے. فائدہ ہو تو بھی اللہ کو یاد کریں, نقصان ہو تو بھی کیا کریں, اللہ. دکھ ہو تو بھی اللہ کو یاد کریں, سکھ ہو تو بھی اللہ کو یاد کریں. یہ اب انہوں نے کہا نا ڈرون گر گیا, تو فوراً میرے منہ سے نکلا یا اللہ, لیکن گرا نہیں تھا, الحمدللہ اللہ نے مہربانی کی. تو یہ یوں ہوا خالد بھائی. اللہ 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 اللہ, رات جو جاگ کر گزاری گاڑی میں بیٹھ کر خالد بھائی, مت پوچھیں آپ وہ رات جو ہے کیسے گزری, لیکن بالآخر کیا ہو گئی, گزر گئے. تو یوں بھی ہوتا ہے. اچھا, ہم نے پھر اس طرح یہ ہے, اس طرح دوسری طرف آپ آ جائیں تو جناب کیا بات ہے, چونیا کہ ہم نے امرود کھائے خالد بھائی. جی ماشاء اللہ. امرود تو کراچی میں بھی کھائے ہیں, لیکن جو چونیا میں امرود کھائے ہیں نا, ان کی مٹھاس ایک جو ہے نا وہ الگ ہی تھی. چنیا کے چنے ہوئے امرود. جی چنیا کے چنے ہوئے, نہیں چنے ہوئے تھے یا نہیں تھے یہ تو یہ جو لے کر آئے تھے وہی جانتے تھے. ہم تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے, خالد حسین اتاری بھائی. تو یہ ہم چھانگا مانگا سے گئے تھے. تو کون سا علاقہ تھا, کیا نام تھا اس کا, کیا نام تھا علاقے کا, نام میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال چونکہ نکل کے کہاں جائے گا سلمان بھائی, کہیں نہیں جائے گا, آ ہی جائے گا انشاءاللہ, اللہ خیر فرمائے. تو یہ بارڈر کی زندگی ہم ریکارڈ کرتے. خالد بھائی ایک اور کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں. اچھا, میں یہاں ایک بات عرض کروں, اب بات چلو چل نکلی ہے زندگی پروگرام کی, تو میں ایک اور بات بھی عرض کروں. جو کام آپ کی فیلڈ کے متعلق نہ ہونا, اس کام میں مشورہ نہیں دینا چاہیے. یا جو سچویشن آپ پر
نہیں گزری ہوئی اس کے حوالے سے آپ کسی اور کو گائیڈ مت کریں، یوں 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 ہوگا، ایسے 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 ہوگا. خالد بھائی کام ایسا زبردست تھا، ہم نے بارڈر کی زندگی پروگرام ریکارڈ کرنا تھا، تو وہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ دریا کراس کرنا تھا. اچھا. دریائے ستلج تھا، یہ کراس کرنا تھا. تو وہاں بڑے بڑے بیڑے تھے، ان بیڑوں پر کیا ہوتا ہے، ٹرالیاں وغیرہ بھی، ٹرالے وغیرہ بھی کیا ہیں، اسی کے اوپر بیڑے پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں. ٹریکٹر وغیرہ ہے وہ بھی کیا ہے، بیڑے کے اوپر آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر بیڑا جو ہے وہ چلتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، پار ہو جاتا ہے معاملہ. تو اب ہماری جس گاڑی میں ہم تھے، یہ ہائیسٹ گرینڈ کیبن گاڑی تھی. اب یہ گاڑی جائے گی پار یا نہیں جائے گی، یہ بات ہو رہی تھی. ہمارا ذہن اپنا یہ تھا کہ بھئی ہم اگر ہماری گاڑی ہوتی، اپنی ذاتی گاڑی ہوتی، تو جہاں ہم اپنی ذاتی گاڑی لے کر جاتے وہاں اس کو بھی لے کے جائیں گے، اور جہاں اسے نہیں لے کے جاتے وہاں اس کو بھی نہیں لے کے جائیں گے. بھئی جو اپنے لیے پسند ہے، مسلمان بھائی کے لیے بھی کیا ہے وہی پسند کریں. لوگ جو وہاں تھے نا، انہوں نے تو کہا جی چڑھا دیں گاڑی بیڑے پہ، اور بالکل جناب جائے گی تو بارش ہو گئی ہے تو ریت پکی ہو گئی ہے تو یوں ہے، تو ٹرالا ابھی ٹریکٹر آیا ہے، یوں ہوا ہے وہ ہوا ہے. اچھا، اب ڈیسیژن تو جو جس نے لینا تھا اسی نے جو ہے لینا تھا. ٹھیک ہے. میں بولوں میں یار یہ اگر اس کو اس پر چڑھا دیا، گاڑی بیڑے پر تو چڑھ جائے گی، دیکھنے میں بھی کیا لگے گا، بڑا ناظرین کو ایک عجیب بات دیکھنے کو ملے گی نا. بھائی گاڑی جو ہے وہ کیا ہے، بیڑے پر آ رہی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، اور جناب بیڑا جو ہے وہ دریا میں چلتا جا رہا ہے، گاڑی بھی جناب جا رہی ہے، تو دیکھنے میں تو لگے گا. لیکن اس کے بعد آگے گاڑی کا اور ہمارا کیا بنے گا؟ صحیح. سوچنے کی بات تو شروع ہوگا، گاڑی لے کر جا رہے، گاڑی لے کے جانے. ہمیں بڑا ادھر وہ کہتے نہیں 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 جی چڑھاؤ جی گڈی جائے دی پار. میں نے کہا نہیں، ہم گاڑی نہیں لے کے جائیں گے. آگے رستہ جیسے ریت والا ہے بتا رہے ہیں، تو میں نے ڈیسیژن لے لیا کہ ہم گاڑی نہیں لے کے جائیں گے. خالد بھائی ہم لوگ بیڑے پر ہم تو سوار ہو گئے. ناظرین دیکھیں گے کیا ہوا پھر، کیسے سوار ہوئے، اور پھر میں نے وہاں ٹرائی کرنے کی کوشش کی یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہے یہ تو دیکھیں گے تو پتا چلے گا نا. سب کچھ تو ریویل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ایک میں نے احتیاط بھی کر لی، اللہ کی رحمت سے خیر والا معاملہ ہو گیا، ورنہ 1 لاکھ روپے کا پھٹکا، 1.5 لاکھ روپے کا یہ بھی ایک تیار ہو جانا تھا. لیکن چلے اللہ کی رحمت، اللہ بچانے والا ہے. وہ ادھر سے یوں کر کے ہم بیڑے سے، مختصر بات میں کروں تو پار جب گاڑی لگا نا بیڑا دوسرے کنارے پر، خالد بھائی وہ گاڑی اس جو ہے نا وہ اس کنارے پہ نہیں اتر سکتی تھی جہاں پر بیڑا جا کے لگا تھا. اللہ. اگر اس کو ہم چڑھا لیتے تو آگے جا کے کیا ہو جاتا، یہ ایک مسئلہ جو ہے پکا ہو جاتا. یا تو اس کو واپس لے کر آتے، واپس تو آ ہی جانی تھی، لیکن آگے اگر اس کو اتارنے کی کوشش کرتے تو بس پھر جسے کہتے ہیں کہ گئی بھینس پانی میں. تو بھینسیں ویسے پانی میں ادھر تھیں، دریائے ستلج تھا، تو بھینسیں لوگ اس کے کنارے چراتے ہیں، لوگ بھینسیں پانی میں چلی جاتی ہیں. تو بھینس پانی میں چلی ہے تو باہر آ جاتی ہے. بہرحال گاڑی اگر چلے جائے گی پانی میں تو یہ پھر آگے ایک اگلی بات ہے. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. تو وہاں پر پھر میں نے یہ بات کنسیڈر کی کہ جب لوگ وہاں کے ہیں، وہ ٹریکٹر تو جو ہے نا آپ دیکھیں اتنا اونچا ہوتا ہے ٹریکٹر، تو اس کے لیے چلنا اور کرنا کیا مسئلہ. ٹریکٹر میں اور گاڑی میں، عام گاڑی میں، گرینڈ کیبن میں، پھر وہ تھی بھی نیچی، بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین، زندگی پروگرام ہے یہ، تو آف دی ریکارڈ باتیں ہیں تو وہ میں آپ کو جو ہے ورز کر رہا ہوں. اور بھی الحمدللہ اس میں اتنے تجربات ہیں کہ اس پر بھی الگ سے ہم بیٹھ کے ایک پروگرام کر سکتے ہیں. اس کے جو خاص کلپس ہیں نا، میرے خیال سے ان پر ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے نا. اس کے آخری جو پروگرام اس کا کریں گے نا جی، اس میں ہم اللہ نے چاہا تو کچھ اس طرح کا بہترین کریں گے، کوشش کریں گے. اللہ رحمت فرمائے، عافیت عطا فرمائے، دعا فرمائے، اللہ کریم قبول فرمائے. اور یہ سارا پروگرام ریکارڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہ تو آپ کو کچھ سنسنی دکھانا جو ہے وہ مقصود ہے جی، نہ ہی آپ کو کوئی تھرلنگ چیز دکھانا جو ہے وہ مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس نعمت پیدا ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. اور وہ ہے نا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، ہاں جی،
ان کو بھی بندہ دیکھے اور پھر شکر گزاری کی طرف بھی آئے, اور پھر یہ بھی بندہ غور کرے کہ اللہ نے انسان کو کیا کیا کچھ عقل اور سینس عطا فرمایا ہے, اور یہ اس کا یوٹیلائزیشن کر کے کس طریقے سے اپنے لیے سہولیات جو ہے پیدا کر رہا ہے. تو جس رب کریم کی دی ہوئی سینس, شعور, عقل کو استعمال کر کے بندہ اپنے لیے سہولیات کا یوٹیلائزیشن کر رہا ہے, سہولیات کو جو ہے پیدا کر رہا ہے, تو اس رب کی یاد کو فراموش نہ کرے, اس کی فرما برداری کو فراموش نہ کرے, اس کی احکامات کو فراموش نہ کرے, اس کی حدود کو کراس نہ کرے, اس کا فرما بردار بندہ بن کر رہے. یہ سارا اس کے پیچھے جو فلسفی ہے نا یہ پروگرام کرنے دکھانے کی, وہ یہ ہے. اور اچھی جو باتیں ہیں جو دین اسلام کے اصولوں میں اور تعلیمات میں اور اس دین اسلام کی مزاج میں رچی بسی جو روایات ہیں اور جو مسلمانوں کا ایک کلچر اور انداز ہے, یہ بھی ہماری زندگی کے اندر پازیٹیولی جو ہے وہ ایڈ ہونا چاہیے. تو یہ ساری الحمدللہ اس کی اچھی نیتیں ہم نے کوشش کچھ کی ہے اپنی سی. ماہی گیر کی زندگی خالی پہ ریکارڈ کیا, یہ بھی زندگی کا اپنا تجربہ تھا. تو انشاءاللہ ناظرین دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا, اور دعا بھی فرمائے اللہ کریم اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے. ٹیم کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں خالد بھائی. ہاں جی, یہ بھی ظاہر ہے ان کے بغیر تو ریکارڈنگ کہاں ممکن ہے. کیسے ہوگی, ایسی بات. ان کا ظرف میں نے بہت اعلیٰ پایا, یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے. سفر جب بندہ کرتا ہے نا تو کبھی کبھار تھکن سے چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. یہ بہت ہوتا ہے. بندہ چڑچڑا ہو گیا اور ساتھ میں آرڈر ملے, چلو بھی کیمرہ نکال لو, کیمرہ نکال لیں بھائی جان, یہ پھر کبھی بھاری بھی لگ جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے اس ٹریول میں اس طرح کا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا الحمدللہ, اللہ کی رحمت سے بڑی عافیت سے ہو گیا, اللہ قبول فرمائے. چلیں جی, اتنی ساری باتیں ہو گئی حافظ صاحب آپ کی کال کی وجہ سے. چلے آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. اور سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سے دعا کروانی تھی. میری بچے کی امی کی طبیعت کافی خراب ہے, تو انہوں نے ابھی پروگرام دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ان سے دعا کروائیں میرے لیے. تو اگر مہربانی ہوگی ان سب بچے کی امی کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, آمین یا رب العالمین. اللہ پاک شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ تامہ نصیب فرمائے. ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی بیماریاں اللہ دور فرمائے. تمام دعائیں اللہ ہم سب کی بیماروں کے حق میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. جی کون کلام کی بحثی موسوی لال ہزار پھرتے ہیں. جی پہل بات کر رہا ہوں کو سلطان لیا تھا سر. سر نعت کی فرمائش کی تھی, میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. مرحبا. خالد بھائی مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی زندگی پروگرام کے حوالے سے. ہم جب وہ چونیا سے آگے وہ جگہ کا نام بھائی ذرا یاد کر کے مجھے بتائیں. ادھر جب ہم پہنچے نا تو وہاں ہمیں ایک بزرگ ملے, تو وہ بھی زندگی کا یادگار واقعہ ہے. سبحان اللہ. سناؤں گا کبھی انشاءاللہ. میں انشاءاللہ آگے چلوں گا. ویسے چنیا کے ساتھ امرود تو مجھے یاد ہو گئے. اللہ اکبر. چونیا سے ہم نے وہ بھی لیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, آڑو لیے تھے. ہاں جی, ایپریکاٹ بھی کھایا ہم نے. اللہ 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 سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی. زمان اطاری پنڈ رہا تو بس کر رہا ہوں. سلمان بھائی میرے والد صاحب وفات پا گیا, ان کے لیے دعا فرما رہے آپ کا امام حسین بھائی, اللہ پاک ان کے سب بخش فرمائے. اور دوسرا حضور کلام سے کی فرمائش ہے, ہو سکے تو وہ پورا فرما دیجیے گا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. اللہ آپ کے والد صاحب کو بے حساب بخشش کی خیرات عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی کریم آباد سے عبدالعزیز اتاری بول رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنیے, منور میری آنکھوں کو میرے سنگ دعا کر دیں. مرحبا ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں, کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. او سویلا نظر پھرتے ہیں, وہ سویلا نظر پھرتے ہیں, وہ سویلا نظر پھرتے ہیں, وہ
پھرتے تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، ارے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، گل خلد لے کے زاگ تجھے خور طیبہ دے دوں، گل خلد لے کے زاگ تجھے خور طیبہ دے دوں، میرے پھول مجھ کو دیجیے بڑے ہوشیار آئے، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 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 پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھراتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھراتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے
خود سگے کام خدمت پر لاکھوں قدس گئے کام خدمت پر لاکھوں قدس گئے کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ارے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے گئے ماشاء اللہ کلام آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین. یہ تو ایک خاص ڈیوریشن ہی ہوتا ہے، تو بہرحال بھائی جان نے ایک ہی کلام سلی سے پڑھا ہے ماشاءاللہ. باقی جن کی فرمائشیں ابھی نہیں آئیں تو کوئی بات نہیں، کل پھر پروگرام اللہ کی رحمت سے آئے گا. اور ابھی ہم آپ کو ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں امام اہل سنت کی زندگی اور آپ کی زندگی خدمات. آئیے دیکھیے. کیا عاشقان رسول اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے رب تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہا کرتے ہیں. تندرستی کے ایام ہو یا زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش کی صورت آ جائے، ہر وقت توجہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جناب ہی کی طرف ہوا کرتی ہے. سورہ مزمل میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کو یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ. محبت کرنے والوں کی زندگی میں اس آیت کریمہ کی جلوہ گری یہ آپ کو نظر آئے گی. ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک نظر آتا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کا حصول. دوستیاں، رشتہ داریاں، قرابت داریاں، تعلق داریاں، یہ جتنے بھی راہ و رسم کے معاملات ہوا کرتے ہیں نا، تمام تر امور میں ان کی توجہ صرف اور صرف رب کی رضا کی طرف ہوتی ہے. اور عبادات کے انداز کس طرح کے ہوا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال شریف، آپ کا انتقال، یہ صفر المظفر کی 25 تاریخ کو ہوا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے بیٹے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خط لکھوایا. یہ خط لکھوایا جا رہا ہے صفر المظفر کی 9 تاریخ کو، اور یہ خط ہے مولانا عبدالسلام صاحب کے نام. کچھ تفصیلی خط ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس خط میں اپنی کچھ علالت اور اپنی بیماری کے تعلق سے بھی چند باتیں تحریر کروائیں. چونکہ یہ چیزیں پڑھنے سننے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے میں آپ تمام عاشقان رسول کی خدمت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی کی وہ تحریر رکھنا چاہوں گا. آپ اندازہ کیجئے گا کہ ظاہری اعتبار سے طبیعت کس طرح کی ہے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کی طرف اس طبیعت کا میلان کس طرح کا ہے. 9 صفر المظفر، انتقال سے تقریباً کو 16 دن پہلے، 15 سے 16 دن پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
آپ ارشاد فرماتے ہیں عشاء سے ظہر تک کی نمازوں کو 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے گئے. مسجد کی محبت، نماز کی محبت، جماعت کی محبت. عشاء سے ظہر تک، ایک دن کی عشاء سے اگلے دن کی ظہر تک نمازوں کو 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے گئے. عصر بھی مسجد میں ادا کی. پھر بخار اور اب تک مسجد جانے کی طاقت نہ رہی. کرسی پر بٹھا کر بھی مسجد لے جانے کی اب کیفیت نہ رہی. 15 روز سے اس حال شروع ہوئے، اس نے بالکل گرا دیا. نماز کی چوکی پلنگ کے برابر لگی ہوئی ہے. پلنگ اپنے لفظوں میں آپ بیڈ کہہ لیجئے، چارپائی کے ساتھ ہی نماز کی چوکی لگائی گئی ہے. اس پر بیٹھے بیٹھے جانا 3 بار ہمت سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ گئے، سنتیں ادا کر لیں، پھر طبیعت میں کچھ ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی، واپس چارپائی پہ آ گئے. کچھ ریسٹ کر کے پھر گئے، پھر وہاں جا کر فرض ادا کر لیے، پھر اس کے بعد کچھ ریسٹ کی، پھر اگلی نماز کے لیے گئے. الحمدللہ کہ اب تک فرض اور وتر اور صبح کی سنتیں بذریعہ عصا کھڑے ہی ہو کر پڑھتا ہوں، مگر جو دشواری ہوتی ہے دل جانتا ہے. شریعت مطہرہ نے کئی امور میں رعایتی پیکیجز دیے، لیکن جنہیں قیام کی لذت نصیب ہوتی ہے نا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے. فرض، وتر اور فجر کی سنتیں، ان کے تعلق سے تو باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ جتنی دیر تک قیام کر سکتا ہے اتنی دیر تک قیام کرے. آپ کہتے ہیں کہ میں عصا کے ذریعے قیام کی لذت حاصل کرتا ہوں. 8ویں دن جمعہ کی حاضری تو ضرور ہے. مکان سے مسجد تک کرسی پہ جانے میں وہ تعب ہوتا ہے، یعنی وہ تھکن ہوتی ہے کہ بیٹھ کر سنتیں بھی بدقتیں تمام پڑی جاتی ہیں، اور اس تھکان سے عشاء تک بدن چور رہتا ہے، لیکن مسجد کی حاضری نہیں چھوٹ رہی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ہاں معمولی سا درد سر ہوتا ہے نا، تو باجماعت نماز ادا کرنا تو ایک طرف، بعض اوقات نماز تک چھوڑ دی جاتی ہوگی، لیکن اللہ کے بندوں کی رب کی بندگی کی طرف توجہ کا انداز یہ کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک خط کا تھوڑا سا حصہ تھا جو عبادت کے اہتمام کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. آئیے، ماہ رضا ہے، ہم سب بھی نیت کریں کہ پانچوں پڑھیں گے اور باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اسلامی بہنیں بھی اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک نمازی بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاءاللہ. پیکج بھی آپ نے دیکھا امام اہل سنت کے حوالے سے. الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل پر آپ مختلف پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں، اور مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام ذوق نعت سیزن 11 ماشاءاللہ یہ اپنی بہاریں جہاں لٹا رہا ہے. الحاج اشفاق اتاری مدنی بھائی ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ دیکھتے رہیں، پروگرام بھی دیکھیں، اور پھر اس سے حاصل ہونے والے علم دین کو اور محبت اور ذوق کو اپنی زندگی میں شامل بھی کریں. ٹو ایکٹ اپون یہ بہت ضروری ہے. جو سیکھا اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور یہ میں عرض کروں، یہ سوال بھی ہے قیامت میں نا، جو سیکھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ ہم نے اپنے اعمال بھی کرنے ہیں، اور اللہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات میں رچنے بسنے والا بنائے. آمین. بلال بھائی، واپس ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. محنت ہمارا جو ہے وہ موضوع ہے. آپ یہ ارشاد فرمائیں، ایک بندہ ہے وہ محنت کرتا ہے لیکن اسے اس کا رزلٹ ہی نہیں ملتا، کامیاب نہیں ہوتا. اس فیلڈ میں گیا، اس میں بھی ناکام ہو گیا، اس میں گیا، اس میں بھی ناکام ہو گیا. تو کیا فرمائیں گے آپ کہ محنت تو کر رہا ہے لیکن اس کی محنت اس کو فائدہ کیوں نہیں دے رہی؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں سب سے ایک جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ محنت ہو، لیکن ایک تو وہ با مقصد ہو، اور دوسرا جو اس کے تقاضے ہیں جہاں محنت کرنی ہے وہاں پر محنت کی جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص سے وہ کہے کہ جناب مجھے اسلام آباد جانا ہے، اور میں وہاں جانے کے لیے نہ ریل کا سہارا لے رہا ہوں نہ ہوائی جہاز کا سہارا لے رہا ہوں، بلکہ میں اپنے پاؤں پہ بھروسہ کروں گا اور میں وہاں تک چلتا ہوا جاؤں گا اور اپنے پیسے بھی بچاؤں گا.
اب یہ ظاہر سی بات ہے اسلام آباد پہنچے گا کب پہنچے گا؟ محنت تو ہے، یہ پہنچ تو ہے، محنت تو ہے یہ، لیکن اس محنت کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ایک بڑا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے، بندہ کلہاڑا لے کے اس کو توڑے، ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے گھر کو توڑنے میں ایک بندے کو کتنا وقت لگے گا، لیکن وہ سب گھر تباہ کرنے کے بعد بھی اسے ملا کیا؟ محنت تو ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ محنت جہاں پر کرنی ہے تو وہ بڑی بامقصد ہونی چاہیے، اور اس کے جہاں کرنی ہے وہیں کرنی چاہیے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا فن ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ مقصد وہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ بادشاہ کو فن دکھائیں گے، بادشاہ خوش ہوگا تو پیسے دے گا۔ تو فن کیا دکھایا جی؟ اس کے بعد 12 سوئیاں تھیں، اس نے ایک سوئی رکھی اور پھر ایک خاص فاصلے پہ جا کر اس نے دوسری سوئی پھینکی جو اس پہلی سوئی کے سوراخ میں جا کے پیوست ہو گئی، تیسری سوئی پھینکی وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے پیوست ہو گئی، یوں کرا کے اس نے 12ویں سوئی پھینکی جو 11ویں کے سوراخ میں جا کر پیوست ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ایک بڑا کارنامہ تھا، یہ لوگ یہاں پر اتنی محنت کر کے جناب دھاگا نہیں ڈال پا رہے ہو، تو اتنی دور سے سوئیاں پوری کر کے 12 سوئیوں کا جال بنا دیا اس نے۔ تو جب اس نے فن دکھایا تو سب لوگ بڑے حیران ہوئے، یار کیا بات ہے، کیا کمال ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اسے بلایا اور انعام دیا، ملنا بھی چاہیے تھا، لیکن ساتھ میں کہا کہ اس کو لے جاؤ ذرا 10 درے بھی مارو اس کو۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، بھی مارے، ہاں 10 کوڑے بھی مارے اس کے، یہ کیا بات ہے، یہ انعام بھی دے رہے ہیں سزا بھی دے رہے ہیں۔ کہا بات یہ ہے قابل آدمی، اس کی نظر تیز ہے، دماغ تیز ہے، اور اس کو پتہ ہے کون سے کتنے فاصلے پہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، اچھی فزکس ہے اس کے پاس، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اپنی محنت کو جہاں پہ لگایا ہے وہاں پہ لگانے کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ایک بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے جو مومنین کے اوصاف میں بیان فرمائی گئی کہ مومن وہ ہوتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو چیزیں ہوتی ہیں، بیکار اور فضول چیزیں ہوتی ہیں، ان سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان بھائی جس طرح کہا کہ راتیں جاگنا یہ آج کل گویا کہ ٹرینڈ ہے۔ اچھا بہت سے لوگ ہیں جو دن بھی جاگ رہے ہیں، راتیں بھی جاگ رہے ہیں، ان سے آپ نہیں مل نہیں سکتے، اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، محنت وہ ان چیزوں پر کر رہے ہیں، بظاہر دنیا تو نہیں مل رہی ہے، لیکن جو ایک مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے تمام کاموں کے اندر آخرت کو شامل کیے بغیر کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک ڈے آف ججمنٹ ہے جہاں پر مجھے اپنی ساری چیزوں کی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرنی ہے۔ تو وہ اگر کوئی محنت کر بھی رہا ہے تو اپنی فیلڈ کا پہلے دیکھ لے کہ اس نے انتخاب کیا کیا ہوا ہے۔ اگر وہ اس کی فیلڈ اسے فیم دے رہی ہے، پیسہ دے رہی ہے، تو شاید اس کی دنیا تو اچھی ہو جائے گی، وہ بھی میں شاید کہہ رہا ہوں، شاید اس کی دنیا تو اچھی ہو جائے گی، لیکن آخرت جو ہے وہ تباہ و برباد ہے۔ تو یہ کام بھی کیا ہوگا؟ لغو چیزوں کے اندر ہی آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، وہ کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ اس انسان کا اچھا جو اسلام ہے، اس کے اسلام کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے فیلڈ کا انتخاب کیا ہے وہ کون سی فیلڈ ہے۔ دوسری یہ کہ آپ نے جس فیلڈ کو چنا ہوا ہے اس کے جو تقاضے تھے اس کے مطابق کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جناب میرا مزاج ایسا ہے اور میں اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا، تو یاد رکھیے اصول آپ کے نہیں ہوتے، آپ جس کام میں لگے ہوتے ہیں اصول اس چیز کے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جناب مثال کے طور پہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کرنی ہے، اب اس عمارت کو کھڑی کرنے کے لیے آپ جو لوگوں کی ایک بات ہے وہ جس طرح اس کی بنیادوں کو پہلے کھودتے ہیں، جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، آپ ان کو صرف نظر کر کے خالی اینٹ اور گارا چپکا کے کھڑا کرنا شروع کر دیں تو ایک وقت ہوگا شاید آپ دیوار کے نیچے ہوں گے۔ تو جو چیزیں محنت جہاں پر کرنی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے پھر اس کا انسان کو فائدہ ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، درست فرمایا۔ اور محنت کو فروٹفل بنانے کے لیے درست وقت میں درست کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وقت وہ کام کرنے کا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کل کیمسٹری کا پیپر ہے اور آج بندہ میتھمیٹکس بیٹھ کر کیا کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، پھر یہ محنت تو کر رہا ہے لیکن کل پیپر کیمسٹری کا ہے تو اس بات کا تقاضا ہے کہ آج کیمسٹری کو جو ہے پڑھ لیا جائے۔ تو یہ بھی بعض اوقات بندہ جو ہے وہ چوک کر جاتا ہے۔ اور صحیح رستہ اس کا صحیح ہوتا ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یوں بولیے کہ جو کام کرنے کا جو وقت ہے یا جو کام کرنے کا صحیح وقت ہے وہ بندہ اس کا انتخاب نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے بھی اس کی محنت اسے فائدہ نہیں دے پاتی۔ اب بندہ بولے میں تو کل سارا میتھمیٹکس پڑھتا آیا ہوں، پیپر کیمسٹری کا ہے تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ کوائٹ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ محنت کا بھی نا ایک یوں بولیں ایک گراف ہے، اور گراف تو بعض اوقات ایک دم سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جو محنت والا معاملہ ہے نا یہ کنٹینیوسلی ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کروں، جیسے اسٹوڈنٹ ہے، جی تسلسل اس کے لیے ضروری ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کو پورا سال ہی اس پہ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس رکھنا ہے، اور اگر یہ بولے کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا اور بالآخر
میں جو ہے وہ جا کر کے آخری مہینے میں محنت کر دوں گا یا آخری دنوں میں محنت کر لوں گا یا پیپر آنے سے پہلے جو رات ہے اس میں جو ہے میں پڑھ لوں گا. تو اب اس پر میں کیا عرض کروں؟ وسیم بھائی سے کچھ پوچھ لیتے ہیں. جی وسیم بھائی. جی پھر وہ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ کافی سارے لوگوں کا محتاج ہوگا اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہوگا. نتیجہ کچھ نہیں, ہاتھ بھی نہیں مار پائے گا وسیم. ہاتھ بھی نہیں مار پائے گا. ساری رات جس نے جاگنا ہے پیپر میں اس نے سونا ہی ہے. پھر وہ ظاہر ہے رات اس کی ایسی کیپیسٹی, انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر آپ آؤٹ آف دا وے جا کر کے اگر آپ جاگ لیں زیادہ تو اگلے ہی آپ کا کیا معاملہ ہونا ہے وہ تو پھر اور آگے ہے. پچھلا بھی جمع ہو, پچھلا تو ساتھ چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی جو ہے نا وہ معاملہ کیا ہے وہ بھی ایڈ ہوتا جا رہا ہے. تو بندہ کہاں ہیومن ہے نا, انسان ہے, وہ مشین تھوڑی ہے. مشین کا بٹن دبا دو, مشین بھی اس کے بھی پردے گھس جاتے ہیں. جی ہاں, بندہ تو پھر بندہ. اس میں اور سلمان میں پھر آنکھیں کھلی ہوتی ہیں بعض اوقات, لیکن وہ بندہ جو ہے نا وہ سویا ہوا ہی ہوتا ہے, دماغ سو رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک بات ضرور عرض کروں, ایک ملک اسلام بھائی کی بات بتاؤں آپ کو, آنکھیں کھلی دماغ سو رہا ہے اس سے, تو یوں ہی ان کی بھی نا نیند پوری نہیں تھی. اچھا تو بھی کہیں پر آ گئے, آ کے جو ہے نا وہ بیٹھے, بات چیت ہوئی, وقت خیر سے بھرت گزر گیا. تو خالد بھائی بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ پوچھا کہ وہ آج میں نے کوئی بات اول فول یا کوئی الٹی بات تو میں نے نہیں کر دی, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا ہے. یہ اللہ بار مہربانی تھی کہ اللہ نے کیا کر لیا, بچا لیا. میں امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر تھا وسیم بھائی, اور لیٹ نائٹ ہو چکا تھا. تو پھر امیر سنت نے ہی فرمایا صبح جو ہے پروگرام بھی ہے, اور پھر مجھے فرمایا کہ صبح پروگرام جو ہے وہ نہیں کرنا. ہاں, یہ نہ وہ بندہ نیند میں کچھ کا کچھ جو ہے بول دے, یہ بھی پھر ہو جاتا ہے. نیند پوری کریں. بہرحال جس اسٹوڈنٹ پہ آ جائیں واپس. میں دوسری طرف میں یہ آؤں گا کہ سلمان بھائی محنت جو ہے نا, محنت جی اس کا ایک وقت ہوتا ہے. محنت کے وقت میں ہمارے ساتھ جو کافی سارے لوگ محنت سے جی چرا جاتے ہیں, آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ان میں ایک تعداد ایسی ہے جو محنت کے وقت میں نتیجہ مانگتی ہے. جی یاد رکھیں کہ محنت کا وقت الگ ہے, نتیجے کا وقت الگ ہے. محنت پہلے ہے, نتیجہ بعد میں ہے. میں اس پہ ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارا تب درس نظامی کا دور شروع ہوا, ہم کلاس میں تھے, تو ایک ہمارے ساتھ کچھ ایک دو اسٹوڈنٹس ایسے بھی آئے جو کہ درس نظامی مکمل یعنی سمجھ لیں وہ اگلے 6 ماہ بھی نہیں پڑھ سکے. وجہ کیا تھی؟ وہ کہہ رہے تھے یار یہ کون سی گردانیں, یہ کون سی صرف و نحو کی ابتدائی باتیں, یہ کیا, کیوں ہم لوگ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو استاد صاحب فرماتے تھے, سوال ہوتا تھا, فرماتے تھے یہ آگے آپ کے کام آئے گا. آپ کو عربی کی بنیادی باتیں اس لیے سکھائی جا رہی ہیں کہ آگے آپ نے کتابیں عربی میں پڑھنی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ دراصل ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہمیں جلدی سے آپ فقہی مسائل پڑھائیں اور ہمیں فقہی اباس پڑھائیں. بس ہم تو یہ تصور میں لے کر آئیں, ہمیں بس وہ جس طرح کے علماء کو دیکھا, فقہا کو دیکھا, مسائل بیان کرتے ہوئے مفتیان کرام کو دیکھا, تو ان کا درس نظامی کے پہلے سال میں یہ مفتی بن جائیں گے. واہ. تو اب وہ اس کیفیت میں تھے. تو استاد فرماتے تھے یہ تمہاری محنت کا دور ہے, اس میں پڑھنا ہے, اس میں صرف محنت کرو, توجہ کرو, اپنے اسباق کو یاد کرو, نتیجہ بعد میں آنا ہے. لیکن وہ بچارے محنت کے وقت میں نتیجے کا مطالبہ کرتے کرتے اس کیفیت میں چلے گئے کہ وہ کہیں کے نہ رہے. تو ہمارے وہ اسٹوڈنٹس, ہمارے وہ بھائی, ہمارے وہ دوست کہ جو کسی کاروبار میں محنت کرنے لگے ہیں, کسی بھی معاملے میں آپ آگے بڑھے ہیں, تو سر نتیجہ فوراً نہیں آئے گا. نتیجہ آپ کی ایک مسلسل محنت کرنے کے بعد آپ کے سامنے آنا شروع ہوگا. اور یہ بس اپنا ایک ذہن بنا کر رکھیں کہ میرا رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. میں دل جمعی کے ساتھ شریعت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اور وہ جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے میں محنت کر رہا ہوں. اللہ پاک مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وقت کا انتظار کریں, محنت کریں, اللہ پاک کامیابی دے. ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ.
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجر جئت بعد العسر يسرا أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے